بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ان طلباء نے عقیدہ ختم نبوت کورس وہ مکمل کیا، اور ابھی ان بچوں سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس کورس کو پڑھنے کے بعد کون کون سا ان کو فائدہ حاصل ہوا، کہ جو اس عقیدہ ختم نبوت کورس سے پہلے ان بچوں کی معلومات میں وہ باتیں نہیں تھی۔ تو یہ ان بچوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص رحمت ہے کہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا علم سیکھنے کا موقع دیا۔ ویسے بھی ان کے علاقے کے اندر یہ صرف 15 یا 16 یہی طلباء نہیں، یہی بچے نہیں کہ جنہوں نے پڑھا، بچے اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا ہے، اور یہ اپنا وقت نکال کر عقیدہ ختم نبوت کورس کا علم حاصل کرتے رہے ہیں۔ ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کے علم میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کے ان کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح انہیں ختم نبوت پر ہمیشہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ ہمیں یہ بتلائیں بچوں کہ آپ نے اس ختم نبوت کورس جو کیا، اس کورس کو کرنے سے پہلے جو علم آپ کے پاس نہیں تھا، کورس کرنے کے بعد وہ کون سی ایسی معلومات ہیں یا وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کو اس ختم نبوت کورس کرنے سے حاصل ہوئی ہیں، تو وہ آپ فرداً بتلائیں، تاکہ آئندہ جو بچے کورس کریں انہیں بھی اس بات کا علم ہو کہ ہم بھی اگر یہ کورس کریں گے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی، میں نے اس کورس کو کرنے کے بعد 5 حدیث یاد کی ہیں۔ حدیث یاد کرنے سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ جی، میں نے اس کتاب کو پڑھ کر 5 قرآنی آیات یاد کی ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے بیٹا۔ جی، مجھے اس کتاب پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ہمیں قادیانیوں سے دور رہنا چاہیے، وہ وطن اور اسلام دونوں کے غدار ہیں۔ بے شک بے شک، قادیانی وطن اور اسلام دونوں کے غدار ہیں، یہ علامہ اقبال نے بھی ہمیں بتلایا تھا، اور اس بچے نے عقیدہ ختم نبوت کورس حاصل کرنے کے بعد یہ علم حاصل کیا، اور ہمیشہ قادیانیوں سے بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بچانا بھی ہے۔ یہ بہت زہریلا زہر ہے۔ جی، آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے اس کتاب پڑھنے سے پہلے یہ نہیں تھا پتہ کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی، مجھے یہ کتاب پڑھنے کے بعد معلوم ہو گیا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ وہ محبت کا فیض ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جی، آگے کون کرے گا؟ اس کورس سے پہلے مجھے یہ نہیں تھا پتہ کہ مرزا قادیانی کون ہے، یہ کورس کرنے کے بعد مجھے مرزا قادیانی کا تعارف ہو گیا۔ چلو، اب تعارف ہو گیا ہے تو اب خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء و اقرباء کو، سب کو اس لعنتی سے بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، آگے۔ اس کورس سے مجھے بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہیں، اور میں نے 5 ایمانی قرآنی آیتیں اور 5 قرآنی حدیث یاد کی ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، مجھے اس کورس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ قادیانی کافر ہے، اور قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ بے شک۔ جی، جس کا میں بہت سی روایت کی ہے، مرزا قادیانی ایک لعنتی شخص ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نبی کی بے ادبی کی ہے۔ جی، مجھے اس کورس سے حاصل ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے جانساری کی۔ مرزا قادیانی ساری زندگی جھوٹ بکتا رہا، اس کا کوئی ایک جھوٹ بیان کرے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ہم مکہ یا مدینہ میں مریں گے، لیکن وہ برنٹ لاہور کی لیٹرین میں مرا۔ کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ علامہ اقبال نے قادیانیوں کے متعلق فرمایا، قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ قادیانیوں کے بارے میں جب پیر فیض الحسن صاحب نے کیا فرمایا؟ فیض الحسن شاہ صاحب نے فرمایا، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنی ماں بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔
انگریزوں نے مرزا قادیانی کو نبی کیوں بنایا؟ جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو مسح کرنے کے لیے نبی بنایا۔ عقیدہ ختم نبوت پر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا کہ اللہ احد صمد اور لا شریک ہے، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک کسی نئے نبی یا رسول کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ شروع کر۔ ختم نبوت زندہ